الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر ایک اور بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس نے ماہ رمضان میں ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک عطا فرما دیا۔ یہ رمضان المبارک کا آخری دن، آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، میں نے قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اس جگہ پہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت، ان کی اہمیت، ان کا مقصد اور کچھ مسائل بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد بھی ایک اور لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کے کچھ مسائل، سحری، افطاری کے احکام اور اعتکاف کے مسائل بیان کیے۔ تو یعنی اس آیت سے پہلے بھی ماہ رمضان کے روزوں کے فضائل، مسائل اور احکام ہیں، اور اس کے بعد بھی درمیان میں یہ آیت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے دعا کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اس آیت کا شان نزول نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہمارا جو رب ہے وہ ہم سے دور ہے یا ہمارے نزدیک ہے؟ اگر وہ نزدیک ہے تو ہم
آہستہ آواز سے اسے پکار لیا کریں گے، اور اگر دور ہے تو بلند آواز سے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو بتایا، فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں دور نہیں ہوں، میں بالکل قریب ہوں۔ سوال کا جواب یہاں تک مکمل ہو گیا، اتنا ہی کافی تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتیں بیان کر کے اپنے بندوں کو اپنے در پہ بلایا اور اپنے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ترغیب دی، دعا کرنے کی اہمیت بتائی، فائدے بتائے اور قبولیت کا وعدہ فرمایا۔ حالانکہ سائلین کا یہ سوال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی محبت، اپنی مہربانی کا اعلان کیا۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، مانگنے والا مانگتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب، میں اس کی دعا کو، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اب اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کے آداب بتائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب جو دعا کرنے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، پکارنے والے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو مان لیں، ان کو بجا لائیں، ان پہ عمل کریں، اور میرے ساتھ پختہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ ایمان کس بات پر؟ کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، قبول بھی فرماتا ہے، اور جو ہم اس سے مانگتے ہیں وہ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اور آخری جملہ فرمایا کہ مجھے پکارنے میں، مجھ سے مانگنے میں، دعائیں کرنے میں بھی اللہ فرماتے ہیں میرا فائدہ نہیں، ان کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ وہ بہت سی بھلائیوں کو سمیٹ لیں گے اور خیر و برکات کو اپنے دامن میں جمع کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ رمضان المبارک جس کی آخری گھڑیاں، آخری لمحات ہم گزار رہے ہیں،
اس کی قدر کر لیں، فائدہ اٹھا لیں اور اپنی غلطیوں خطاؤں کی معافی مانگ لیں، اور جتنی بھی اپنی ضروریات ہیں وہ اپنے رب کے سامنے رکھیں اور اس سے مانگیں، اس کو پکاریں۔ یہ ہماری ضرورت بھی ہے، اللہ کو پکارنا، اس سے دعائیں کرنا یہ ضروری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، دونوں باتیں یاد رکھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی بے نیاز تو نہیں، خواہ کوئی بھی ہے، غریب ہے چاہے امیر ہے، سب اللہ کے محتاج بندے ہیں۔ کسی کو شفا کی ضرورت ہے، ہزاروں لوگ بیمار ہیں، اگر خود نہیں تو ان کے اہل خانہ میں سے، گھر والوں میں سے، اولاد میں سے یا والدین میں سے کوئی نہ کوئی بیمار پڑے ہیں، شفا کی ضرورت ہے۔ اور پھر بہت سے لوگ مہنگائی کے ستائے ہوئے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان، مال کی، رزق کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں، اولاد کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور کئی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یعنی ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے۔ تو دعاؤں کو، التجاؤں کو سن کر قبول کر کے ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی۔ اور پھر اگرچہ یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، تو جب بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں، اور اس کو دعا مانگنے کو عبادت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ سے مانگنا، اس کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا یہ عین عبادت ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ آگے کیا فرمایا؟ پہلے دعا کا حکم دیا، قبولیت کا وعدہ کیا، پھر فرمایا بے شک جو لوگ میری عبادت سے لاپرواہی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، مجھے پکارتے نہیں، مجھ سے مانگتے نہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ بہت جلد جہنم کی آگ میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔
اور جگہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں گمراہوں میں سے سب سے بڑا گمراہ آدمی وہ ہے کہ اللہ مالک الملک خالق کائنات کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے، ان کے سامنے دعائیں کرے جو ان کی دعا کو نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو اسی وقت فوراً سن لیتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، عطا کرنے پہ بھی قادر ہوں، لیکن میرے سوا جو ہیں ان کو آدمی جتنا مرضی پکارتا رہے، قیامت تک پکارتا رہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک لگا رہے، وہ اس کی پکار کو، اس کی دعا کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ تو ایسوں کو پکارنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا انکار کر دیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی اس عبادت کا، یعنی یہ جو دعا کرتے رہیں نا، دعا چونکہ عبادت ہے تو وہ قیامت کے روز ان کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے، کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کسی نے پکارا بھی یا نہیں۔ جب وہ سنے گا پھر ہی پتہ چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہ دعا کو سن سکتا ہے اور نہ ہی جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دینے پہ قادر ہے۔ زمین و آسمان کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، اور ان خزانوں کا مالک کون ہے؟ خود اللہ۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زمین و آسمان کے خزانے اس اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں۔ وہ شہنشاہ مالک الملک جس کے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کر اوروں کے در پہ جاتے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہیں، جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ان خزانوں کو اپنی مرضی سے ضرورت کے مطابق ایک صحیح اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ خزانے فرمایا ہیں بھی ہمارے پاس اور ان کو تقسیم بھی ہم خود کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حدیث قدسی کے الفاظ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ یہ حدیث کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ قسم کی حدیث۔ ذرا توجہ سے ادھر دیکھ کر آنکھیں کھول کر سنیں اور ایمان تازہ کریں اور ذہن نشیں کریں بات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، اے لوگو، اے انسانوں، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت عطا کروں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگا کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت عطا کروں۔ لوگو، تم سب کے سب گناہ گار ہو، خطا کار ہو، مگر جسے میں معاف کر دوں مجھ سے استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، گناہوں کی معافی مانگا کرو تاکہ میں اللہ تمہیں معاف کر دوں۔ کتنی باتیں ہوگی؟ دو۔ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں، مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں معاف کروں۔ آگے فرمایا، اے لوگو، اے اولاد آدم، اے انسانوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، کنگال ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں مگر جسے میں عطا کروں، مجھ سے رزق مانگا کرو تاکہ میں تمہیں رزق عطا کروں۔ کتنی باتیں ہوگی؟ تین۔ آگے فرمایا، تم سب کے سب پیاسے ہو، تم میں سے کسی کے پاس پانی نہیں، مجھ سے پانی مانگا کرو تاکہ میں تمہیں پانی عطا کروں۔ پانچویں بات، تم سب کے سب ننگے ہو، تمہارے پاس اپنے سطر، اپنے جسم چھپانے کے لیے لباس بھی نہیں، مجھ سے لباس مانگا کرو تاکہ میں تمہیں لباس عطا کروں۔ اللہ اکبر۔ کتنی باتیں ہوگی؟ پانچ۔ چھٹی بات اور بڑی ایمان افروز بات، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اگر تم سب کے سب جنات بھی انسان بھی جو پہلے گزر گئے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے ابھی قیامت تک آنا ہے وہ بھی، سارے کے سارے قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ کتنی تعداد ہوگی سب کی؟ ہے اندازہ کوئی؟ تم اگلے پچھلے موجودہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کر دے۔ اپنی تمناؤں کے مطابق تم سب مانگ لو، اور میں اللہ تم سب کو جو جو تم مانگو گے میں عطا کر دوں، اور تم سب کو عطا کرنے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر کے اندر سوئی ڈبو لینے سے کمی واقع ہوتی ہے۔ سمندر اور سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے کوئی مقابلہ ہے اس کا؟ کتنا پانی لگے گا اس میں؟ سمندر میں کتنی کمی واقع ہوگی؟ ایک قطرہ بھی اس سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شہنشاہ مالک الملک جس کے خزانے اس قدر وسیع اور جس کی عطا بے مثال، اسے چھوڑ کر کوئی فقیروں کے پاس جائے،
محتاجوں کے پاس جائے، ان سے مانگے، اس سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں نا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا جاہل، گمراہ، نادان اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو اس کی پکار سن بھی نہ سکے اور جواب بھی نہ دے سکے قیامت تک۔ اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، اور وہ اکیلا اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ تو دعا اس سے ہی کرنی چاہیے جو سب سے پہلے سن سکے، جو سب سے پہلے سن سکے، جس میں سننے کی طاقت ہے۔ آپ کہیں گے سنتا تو ہر انسان ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اور اگر ہم سنتے ہیں تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، وہ کیوں نہیں سنتے؟ ہاں سنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ انسان سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا اور دیکھتا ہے، فرق کیا ہے کوئی فرق کہ نہیں؟ یاد رکھو، انسانوں کی، جنوں کی، فرشتوں کی سماعت، بصارت محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے۔ ہم یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بحمداللہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ مسجد کے حال سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے؟ دوسروں کے گھروں کو کیا جاننا، کیا سننا، کیا دیکھنا؟ آپ اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے کسی کو؟ سماعت بھی محدود اور بصارت بھی محدود۔ اور پھر ہماری سماعت، ایک وقت میں ہم صرف ایک کی بات ہی سن سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ اگر 2 آدمی یا 3 اکٹھے ایک وقت میں بولنے لگ جائیں تو سننے والا کیا کہے گا؟ بھائی رکو ذرا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ، الگ الگ مجھ سے بات کرو، پھر میں سمجھوں گا۔ اور پھر سب کی بولیاں الگ الگ، کوئی اردو بولنے والا، کوئی پنجابی، کوئی فارسی، کوئی پشتو، کوئی انگلش، کوئی عربی،
सैकड़ों बोलियां हैं, हज़ारों बोलियां। कोई है दुनिया में ऐसा बाबा, कोई बुज़ुर्ग जो सब की बोली को समझता हो और जानता हो? किसी एक का नाम लें। लेकिन वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, मालिकुल मुल्क, जिसने ऐलान फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ यसअलुहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ कुल्ला यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते हैं वो ज़ुल जलाली वल इकराम, जिसको एक वक्त में सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्नात ही नहीं, फरिश्ते ही नहीं, मन फिस समावाती व मन फिल अर्ज़, सब के सब जो आसमानों में हैं, पहले आसमान वाले, दूसरे वाले, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें वाले, और ज़मीनों पे बसने वाले, पहली ज़मीन वाले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवें ज़मीन में बसने वाले, और फिर जानवर, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, हैवानात, कीड़े मकोड़े, छोटी सी छोटी मखलूक से लेकर बड़ी से बड़ी मखलूक तक सारी मखलूकात एक वक्त में उसको पुकार रहे हैं, और वो हर एक की बात सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, और सबको अता भी कर रहा है, लेकिन उसके ख़जानों में कमी फिर भी नहीं आती। हमें कोई ऐसा बता दो तो चलो हम आपके कहने पे उनको पुकार लिया करेंगे। कहना तो बड़ा आसान है, ये गुस्ताख हैं, मानते नहीं हैं, मुनकिर हैं, बेअदब हैं। भाई हमें कायल करो ना किसी दलील के साथ। इस तरह का कोई अगर है तो हमें बताओ, हम जाने के लिए तैयार हैं। सदियां गुजर गई हैं, वो सबको अता कर रहा है, अभी तक उसके ख़जाने उसी तरह भरे पड़े हैं। हमें उसका दर छोड़कर किसी और दर पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कि है ज़रूरत। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि पहली बात तो ये है कि मैंने किसी को अपने ख़जानों का मालिक बनाया ही नहीं। मैंने अपने ख़जानों का मालिक किसी और को बनाया ही नहीं। हत्ता कि अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनकी ज़िम्मेदारी भी ख़जाने तकसीम करना नहीं थे, वो अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले थे अल्लाह के बंदों तक। और ना ही उन्होंने ये दावा किया था, बल्कि अल्लाह ताला ने ये अश्कालात, ये गलत फहमी दूर करने के लिए कुरान करीम में इमामुल अंबिया, सबसे अजीम तरीन हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया, मुग़ालते दूर करवाए। फरमाया कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून। अभी फारिग होकर जाकर खुद कुरान करीम खोल लेना,
7واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیں، اعلان فرما دیں، لوگوں میں تم سے کبھی یہ نہیں کہتا اور نہ ہی کہوں گا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وہ خزانے اسی کے پاس ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، غیب کا علم بھی میرے پاس نہیں، عالم الغیب بھی خود اللہ ہے۔ اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں نوری فرشتہ ہوں، میں تو خود اللہ کی وحی کا پابند ہوں، میں خود بھی اس کا پابند ہوں، اور جو وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو اللہ کا پیغام آتا ہے، وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ میرا یہ کام ہے، خزانے تقسیم کرنا، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا، مشکلات کو حل کرنا، یہ میرا کام نہیں، بلکہ انبیاء تو آئے ہی اس لیے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ سارے کام بگڑے ہوئے سنوارنے والا، کشتیاں کنارے لگانے والا، مشکلات کو حل کرنے والا، حاجات کو پورا کرنے والا، لوگوں اکیلا اللہ ہے، اس کے در پہ آ جاؤ، باقی سارے دروازے چھوڑ دو۔ انبیاء تو اس لیے آئے ہیں، لیکن عجیب بات، آنے والوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اور جگہ فرمایا سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 188، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں۔ اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو زندگی میں مجھے کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ آتی، اور میں بہت سے فائدے ہی فائدے جمع کر لیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، کتنے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں اور کتنے صدمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے۔ فرمایا کہ جتنی تکلیفیں مجھ سے قبل انبیاء علیہ السلام پہ آئی تھی نا، اتنی اکیلے مجھ محمد پہ آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیماری بھی آئی، فاقے بھی آئے، زخم بھی آئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے پیاروں کے لاشیں بھی تڑپے جو آپ نے دیکھے، اور دیکھ کر آپ نے صبر بھی کیا، اور فرمایا اللہ میں تیرا محتاج بندہ ہوں۔ سفر طائف ذرا پڑھ کر دیکھو نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں لت پت زخمی حالت میں گرے پڑے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی فی الناس۔ اللہ میں اپنی کمزوری، لوگوں میں اپنی بے قدری اور اپنے پریشانیوں کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اللہ میری مدد فرما، میں تیرا محتاج بندہ ہوں۔ تو
تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا قرآن مجید میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ لوگو ذرا بتاؤ تو صحیح، جب تم میں سے کوئی لاچار ہو جاتا ہے، مضطر مجبور ہو جاتا ہے، بے بس بے کس ہو جاتا ہے، تمام تر وسائل اسباب ختم ہو جاتے ہیں، کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں، کدھر جاؤں، کس کو پکاروں، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تمام وسائل ختم ہو جاتے ہیں، وہ لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، ایسے دکھی، لاچار، مجبور، بے بس، بے قرار آدمی کی دعا کو، التجا کو سن کر قبول کرنے والا کون؟ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں، امن ذرا بتاؤ نا وہ کون ہے، امن وہ کون ہے، یجیب المضطر جو بے بس مجبور آدمی کی دعا کو قبول کر کے، ویکشف السوء اس کی مشکل کو حل کر دے، اس کی مصیبت کو دور کر دے، اس کی حاجت کو پورا کر دے، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ہے جو ایسا کر سکے؟ ہے کوئی؟ یہ اللہ کا سوال ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے سامنے سوال پڑا ہے، اس کو حل کرو ذرا۔ تو فرمایا ایک وقت میں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو دیکھنا، ان کی باتوں کو سننا، سمجھنا اور ان کی حاجات کو پورا کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر یہ کر سکتا ہے تو صرف اکیلا اللہ ہی، اکیلا اللہ ہی۔ کہنا آسان ہے، بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا ہیں، کس حد تک ہیں؟ کیا وہ بھی اس طرح تمام تر مخلوق کی ایک وقت میں باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں؟ اتنی طاقت ہے ان میں، اور ان کے پاس اتنے خزانے ہیں جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور تمام بسنے والی مخلوق میں تقسیم کر سکیں؟ تو وہ کون ہستی ہے؟ وہ اللہ کی ہستی ہے۔ اچھا ذرا یہ بتائیں کہ جب یہ بزرگ اولیاء اللہ ہم سب کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دعویٰ ان کا نہیں تھا، انہوں نے خود نہیں کہا کہ لوگو میں تمہارا داتا ہوں، مجھ سے مانگا کرو، کہیں لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں؟ یا بابا جی فرید نے کہا ہو میں شکر گنج ہوں، یا کسی نے کہا ہو میں لاجپال ہوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا ہو کہ میں تم سب کا غوث ہوں بلکہ غوث اعظم ہوں، یعنی سب سے بڑا فریاد رس۔ غوث اعظم کے معنی کیا ہیں؟ سب سے بڑا فریاد رس، جو سب کی فریاد کو سنے اور مدد کے لیے پہنچے۔ انہوں نے تو نہیں کہیں لکھا، کتاب مجھ سے لے لیں غنیت الطالبین یا ان کی اور کوئی کتاب، اس میں سے کہیں نکال کر مجھے دکھا دیں، میں یہاں بیان کر دوں گا، وعدہ ہے میرا آپ سے۔ تو بہرحال ان بزرگوں نے یہ دعوے نہیں کیے، یہ لوگوں کے دعوے ہیں جو ان کے 2 نمبر جیلی مرید اور ایسے بھنگی چرسی ان کے آستانوں پہ چکر لگانے والے، بیٹھنے والے، اور نہ جانے وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ سب دیکھتے ہیں۔
بہرحال اصل دلیل اور سند وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہر ایک کی ایک وقت میں بات سننا اور مختلف بولیاں، مختلف زبانیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ۔ لوگو، زمین و آسمان کی تخلیق، تم سب کی تخلیق، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کی شکلیں مختلف، رنگ مختلف، بولیاں مختلف، اس میں بھی اہل علم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کوئی ایسی ہستی نہیں جو ایک جگہ پہ بیٹھ کر سب کو دیکھے اور سب کی سنے۔ اگر وہ ہستی ہے تو اس اللہ کی جس کے بارے میں کسی نے کہا عقل مندی نہیں پر اے جھوٹ بھی نہیں، عقل مندی نہیں پر اے جھوٹ بھی نہیں، کیڑی چل دی ہے جدوں فرش اتے، عقل نہیں مندی پر اے جھوٹ بھی نہیں کہ کیڑی چل دی ہے جدوں فرش اتے، تیز گھوڑے دے نسن وانگ اس دی جاندی آواز ہے رب دے عرش اتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاہ اندھیری رات ہو، رات کی تاریکی ہو اور سیاہ رنگ کا پتھر ہو اور اس پتھر کے اوپر سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ احکم الحاکمین عرش عظیم سے اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہے ہیں۔ اللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام، سب کہو علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی، پرندوں کی، جانوروں کی بولی بھی سکھائی۔ قحط پڑا، بارش کئی دن تک نہ ہوئی، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام بارش مانگنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر نکلے، میدان کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے حضور دعا کے لیے، اللہ سے بارش مانگنے کے لیے۔ اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر اور اتنے بڑے بادشاہ پھر بھی مانگنے کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اللہ سے۔ ابھی راستے میں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے دوسرے ساتھیوں کو یہ چیز نظر نہ آئی۔ اللہ جسے علم عطا کرنا چاہیں، جسے بتانا چاہیں، جسے سکھانا چاہیں، اللہ نے دکھا دیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چیونٹی اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو آسمان کی طرف کیے ہوئے کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنی عن سقیاک۔ اے اللہ، اگر ہم چھوٹے ہیں، اے اللہ ہم چیونٹیاں اگر ہم بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہیں تو ہم بھی تیری مخلوق۔ اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ولیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ تیری رحمت کی بارش کے ہم بھی محتاج ہیں، ہم بھی بے نیاز نہیں، اللہ ہمیں بھی ضرورت ہے، اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دے۔
یہ کس نے دعا کی؟ چیونٹی نے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان کی اس چیونٹی کی آواز کو سنا دیا، سمجھا دیا۔ فرمانے لگے میرے ساتھیوں یہیں سے واپس پلٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ایک چیونٹی کی دعا کو سن کر قبول کر لیا ہے اور بارش برسانے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعا جب بھی کریں کس سے کریں؟ اللہ سے۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے، نہ کہ اس سے دعا کریں، اس کے ساتھ مل کر اللہ کے حضور دعا کریں۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام آتے تھے، آپ سے دعا کرواتے تھے۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ لوگو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنے جیسی دعا نہ سمجھو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت بخشا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اس وقت دعا کے لیے کہا تھا۔ ادنا اللہ سے دعا کروا سکتا ہے اور اللہ ادنا سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ میں جا رہا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرما دے۔ اللہ جتنے بھی مسلمان تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، جتنے میں میری مائیں بہنیں تیرے گھر میں نماز جمعہ کے لیے آئی ہیں، اللہ سب کو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ فرمایا میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی عمر، جب تو وہاں جائے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے تو اپنی دعائیں میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ یہ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد خاص سے۔ تو دعا کروانی چاہیے، یہ جائز ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ براہ راست اسے ہی پکارنے لگ جائیں، اس سے مانگنے لگ جائیں، تو یہ بڑی جہالت ہے۔ اور اللہ کے ماں سوا سب کی کوئی سن سکتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا لہو دعوت الحق، اللہ برحق ہے، اس کو پکارنا، اس سے مانگنا، اس سے دعائیں کرنا برحق ہے، لیکن والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ کو پکارنا برحق ہے، کیونکہ وہ پکار سننے پہ، جواب دینے پہ، عطا کرنے پہ
قادر ہے، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے وسیع تر ہیں، لیکن اس کے ماں سوا لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ نہیں سن سکتے۔ ان کی مثال اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی پانی کے کنارے پہ کھڑا ہو، نہر پہ کھڑا ہو، دریا پہ کھڑا ہو، یا کسی چشمے یا کنویں پہ کھڑا ہو، اور اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے، لِیَبْلُغَ فَاهُ، تاکہ پانی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے منہ میں آ جائے۔ ایمان سے بتاؤ، کوئی پوری زندگی بھی لگا رہے پانی اس کے منہ میں آ جائے گا؟ وہ پیاسا مر سکتا ہے، پانی اس کے منہ میں آ سکتا نہیں۔ اسی طرح سارے لوگ پکار کر تھک سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے آ سکتا نہیں، آ سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اللہ کے سوا لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ زمین و آسمان کی چیزوں میں سے ایک ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ پہلی بات کی نفی کہ وہ مالک نہیں، دوسری بات وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، زمین و آسمان کی کسی چیز میں کسی کا کوئی حصہ بھی نہیں، کوئی حصہ بھی نہیں، مالک بھی نہیں، حصہ بھی نہیں۔ تیسری بات وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور اللہ ان کی نصرت کا، ان کی معاونت کا محتاج بھی نہیں۔ جیسے کوئی کمزور ہوتا ہے نا، خود بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی کو ساتھ ملاتا ہے، اللہ ایسا بھی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، وہ ان کی معاونت کا، نصرت کا بھی محتاج نہیں، وہ سارے کام اکیلے ہی کرتا آیا، کر رہا ہے، اور قیامت تک بلکہ تا ابدالآباد کرتا رہے گا۔ اس لیے باقی سب کے دروازے چھوڑو اور اللہ کے در کو تھام لو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔